نظریات سلسلے میں ایک نئی کتاب شروع کرنے لگی ہوں۔ اس کا عنوان ہے ساؤ کے آدم خور، اور اس کے مصنف ہیں کرنل جان ہنری پیٹرسن۔ کرنل پیٹرسن کی ولادت ہے 10 نومبر سن 1876 اور ان کی وفات ہے 18 جون سن 1974۔ کرنل پیٹرسن برٹش آرمی میں فوجی تھے۔ وہ ایک نڈر انسان تھے۔ ساؤ کے شعر کی تلخیص ہے ساؤ کی شعر دی مین ایٹرز آف ساؤ کی تلخیص ہے۔ کرنل پیٹرسن ایک کٹر یہودی تھے۔ ان کی وفات کے بعد ان کی وصیت کے مطابق انہیں نذر آتش کر دیا گیا۔ ان کی باقیات اسرائیل میں دفن کی گئیں۔ کرنل پیٹرسن نے جن 2 آدم خوروں کا شکار کیا، سائنسی تحقیق نے ثابت کیا کہ وہ آپس میں بھائی تھے۔ ایک کو گھوسٹ جبکہ دوسرے کو ڈارکنیس کہا جاتا تھا۔ دونوں کی حنوط شدہ لاشیں شکاگو کے فیلڈ میوزیم میں آج بھی موجود ہیں، بلکہ کینیا میں ان کا غار بھی محفوظ کر لیا گیا ہے، جہاں یہ دونوں آدم خور اپنے اکثر شکاروں کو لے جایا کرتے تھے۔ کرنل پیٹرسن نے سن 1924 میں دونوں شیروں کی کھالیں شکاگو میوزیم کو $5000 میں فروخت کر دی تھی۔ اس کتاب میں ساؤ کے اس لرزہ خیز مہم کی چند یادگار تصاویر بھی ہیں، جن میں شیروں کو پکڑنے کی غرض سے کرنل پیٹرسن کے بنائے لوہے کے آہنی سلیپر، وہ درخت اور اس پر باندھی گئی مچان جس پر بیٹھ کر پیٹرسن نے دوسرے آدم خور کا شکار کیا، شیروں کی کچھار، ساؤ کے پل اور ریلوے لائن کی پٹڑیوں اور اس باڑ کی تصویر شامل ہے جس میں سے شیر اپنے شکار کو منہ میں دبا کر گزرتا تھا، اور اس دوران بدنصیب انسان کے جسم کا گوشت چیتھڑوں کی شکل میں باڑ پر لگا رہ جاتا تھا۔ بحیثیت چیف انجینئر کرنل پیٹرسن کی زیر نگرانی بنایا گیا ساؤ کا پل آج بھی سلامت ہے اور ٹرینیں اس پر سے گزرتی ہیں۔ امریکی صدر روز ویلٹ نے بھی ساؤ کے آدم خوروں کا تذکرہ ایک بیان میں کیا تھا۔ اس مختصر تمہید کے بعد اب چلتے ہیں اصل کہانی کی طرف۔ اس کا عنوان ہے ساؤ میں آمد۔ 1 مارچ سن 1898 کو دوپہر سے تھوڑا پہلے کا وقت تھا جب میں افریقہ کے مشرقی ساحل پر واقع مومباسا کی تنگ اور خطرناک بندرگاہ میں داخل ہوا۔ شہر ایک جزیرے پر واقع ہے، اس کا نام بھی مومباسا ہی ہے۔ یہ جزیرہ فقط ایک بہت تنگ کھاڑی کے ذریعے مرکزی علاقے سے ملا ہوا ہے جس پر بندرگاہ واقع ہے۔ جب ہمارا بحری جہاز دھیرے دھیرے بندرگاہ میں داخل ہوا، جو 300 سال پہلے تعمیر کیے گئے پرانے پرتگیزی قلعے کے نزدیک ہے، تو میں اپنے سامنے دھیرے دھیرے ابھرنے والے منظر کی انوکھی خوبصورتی سے مبہوت ہو کر رہ گیا۔ میری توقع کے برخلاف ہر چیز تر و تازہ اور سرسبز دکھائی دے رہی تھی، اور ایسا لگتا تھا جیسے ایک مشرقی فسون جزیرے پر چھایا ہوا ہے۔ پرانا شہر چمکدار دھوپ میں نہایا ہوا تھا، جبکہ بے حس و حرکت سمندر پر اس کا عکس ساکت پڑا ہوا تھا۔ اس کی ہموار چھتیں اور آنکھیں چندیا دینے والے سفید رنگ کی دیواریں، ادھر ادھر جھولتے اونچے اونچے پام، ناریل، بہت اونچے اور بڑے گھیر والے بیوباب اور آم کے گھنے درختوں میں سے کسی خواب کی طرح جھلک رہی تھی۔ نسبتاً تاریک پس منظر میں واقع مرکزی علاقے کے درختوں سے بھری پہاڑیاں اور ڈھلانیں ایک خوبصورت اور میرے لیے غیر متوقع تصویر بنا رہی تھی۔ بندرگاہ تکونے بادبانوں والے عرب تجارتی بحری جہازوں سے بھری ہوئی تھی، انہیں دھاؤ کہا جاتا ہے۔ مجھے یقین ہے کہ ان میں سے چند بحری جہازوں میں آج بھی تھوڑے بہت غلام کبھی کبھار ایران اور عرب لے جائے جاتے ہیں۔ میرے لیے یہ بات ہمیشہ بڑی حیرت کا باعث رہی ہے کہ ان چھوٹے چھوٹے بحری جہازوں کے
جہاز راں قطب نما یا اعلیٰ سدس یعنی اشیاء اور اجسام کے درمیانی زاویائی فاصلے ناپنے کے لیے استعمال ہونے والے آلے کے بغیر کس طرح ایک بندرگاہ سے دوسری بندرگاہ جاتے ہیں اور کس طرح ان خوفناک طوفانوں کا مقابلہ کرتے ہیں جو سال کے خاص موسموں میں مشرقی سمندروں میں آیا کرتے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک مرتبہ بحر ہند میں ایسا ایک دھاؤ رکا کھڑا دیکھا تھا۔ اس کا عملہ مایوسانہ اشارے کر رہا تھا۔ ہمارے کپتان نے حالات جاننے کی غرض سے بحری جہاز کی رفتار کم کروا دی تھی۔ اس دھاؤ پر 4 آدمی موجود تھے۔ وہ چاروں کے چاروں پیاس سے قریب المرگ تھے۔ انہوں نے کئی دن سے پانی یا کوئی اور چیز نہیں پی تھی اور ہوش و حواس مکمل طور سے کھو چکے تھے۔ ہم نے انہیں پانی کے چند چوبی پیپے دیے اور مسقط کی جانب رہنمائی کر دی جہاں وہ جانا چاہتے تھے۔ پھر ہمارا بحری جہاز اپنے سفر پر دوبارہ روانہ ہو گیا تھا، جبکہ ان کا دھاؤ چمکدار اور بے حس و حرکت سمندر میں ہنوز ساکت کھڑا تھا۔ مجھے علم نہیں کہ وہ اپنی منزل پر پہنچ سکے تھے یا نہیں۔ ہمارا اسٹیمر لگر انداز ہونے کے مقام کی طرف بڑھ رہا تھا تو ممباسا کی بندرگاہ کے رومانی گرد و پیش نے مجھے مسحور کر دیا۔ ماضی کی مہمات کے منظر میرے ذہن میں نمودار ہونے لگے اور بحری قزاقوں اور غلام بنانے والوں کی خوف انگیز کارروائیوں کی کہانیاں یاد آنے لگی جنہیں میں لڑکپن میں بڑے شوق سے پڑھا کرتا تھا۔ مجھے یاد آیا کہ عین اسی جگہ سن 1498 میں عظیم واسکو ڈے گاما اپنے عرب ملاح کی دغابازی کے سبب اپنا بحری جہاز اور زندگی قریباً کھو چکا تھا، جس نے بندرگاہ کا دہانہ آدھے سے زیادہ روکنے والے ساحلی سنگستان سے بحری جہاز ٹکرانے کی سازش کی تھی۔ خوش قسمتی سے مذموم سازش کا بروقت پتہ چل گیا اور بحری جہاز کی سمت متعین کرنے والے بہادر شخص نے اس ملاح کو فوراً پھانسی پر لٹکا دیا۔ اس نے تو شہر بھی تباہ کر دیا ہوتا، لیکن سلطان کے بروقت اطاعت قبول کر لینے اور معافی مانگنے پر انہیں بخش دیا گیا اور شہر تباہ نہیں کیا گیا۔ ممباسا کی مرکزی سڑک پر، جسے موزوں طور سے واسکو ڈے گاما اسٹریٹ کہا جاتا ہے، اب بھی ایک عجیب سی وضع کا ستون نصب ہے، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ عظیم جہاز راں واسکو ڈے گاما کی وہاں آمد کی یادگار کے طور پر بنایا گیا تھا۔ لنگر ابھی گرائے گئے تھے کہ جیسے جادو سے چھوٹی چھوٹی کشتیوں اور ڈونگیوں نے ہمارا بحری جہاز گھیر لیا، جن پر چیختے چلاتے اور اشارے کرتے بہت سارے مقامی لوگ سوار تھے۔ سواحلی کشتی رانوں کی میرے سامان اور میرے لیے مختصر سی جھڑپ کے بعد کامیاب ہونے والے بحرین یعنی کشتی راں مجھے کشتی میں گھاٹ کی سیڑھیوں کی طرف لے گئے۔ اس وقت میرے ایسٹ افریقہ آنے کا مقصد وہ عہدہ سنبھالنا تھا جس پر مجھے محکمہ خارجہ نے متعین کیا تھا۔ مجھے یوگینڈا ریلوے کے تعمیراتی عملے میں شامل کیا گیا تھا۔ چنانچہ میں نے بندرگاہ پہنچتی ایک کسٹم افسر سے پوچھا کہ ریلوے کا ہیڈ کوارٹر کہاں واقع ہے۔ اس نے مجھے بتایا کہ ریلوے ہیڈ کوارٹر کیلنڈینی نامی علاقے میں ہے، جو یہاں سے 3 میل دور جزیرے کی دوسری جانب واقع ہے۔ مجھے یہ بھی بتایا گیا کہ وہاں پہنچنے کا بہترین طریقہ گاڑی سے جانا ہے۔ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ یہ ایک چھوٹی سی ٹرالی ہوتی ہے جس میں آگے پیچھے 2 سیٹیں اور اوپر ایک چھوٹا سا سائبان ہوتا ہے۔ یہ گاڑی تنگ پٹڑی پر چلتی ہے۔ یہ پٹڑی شہر کی مرکزی سڑک پر بچھائی گئی ہے۔ اس کتاب میں ساتھ ساتھ تصاویر بھی دی گئی ہیں اور میں کوشش کروں گی کہ یہ تصاویر میں اپلوڈ بھی کروں۔ چنانچہ میں نے ایک گاڑی حاصل کی۔ اس سے 2 ساحلی قداور اور توانا لڑکے دھکیل کر چلا رہے تھے۔ جلد ہی گاڑی پٹڑی پر دوڑنے لگی۔ یہ پٹڑی کسی زمانے میں شہر کے باہر آم، بیوباب، کیلے اور پام کے درختوں کے جھنڈوں میں بچھائی گئی تھی۔
کہیں کہیں ان درختوں کی شاخوں سے تیز رنگوں والی بیلیں جھالروں کی طرح لٹکی ہوئی تھی۔ کلنڈینی پہنچنے پر میں ریلوے کے دفتر گیا، جہاں مجھے بتایا گیا کہ مجھے جزیرے پر ٹھہر جانا چاہیے۔ مجھے 1-2 دن میں مزید ہدایات موصول ہو جائیں گی۔ میں نے گاڑی کی پٹڑی کے قریب پام کے چند سایہ دار درختوں کے نیچے اپنا خیمہ نصب کر دیا۔ اس کے بعد میں جزیرے کی سیر اور دکانوں سے ایسی چیزوں اور لباسوں کی خریداری میں مصروف ہو گیا جو دیہی علاقے میں میرے طویل قیام کے لیے ضروری تھے۔ ممباسا شہر نے فطری طور سے میری توجہ اپنی جانب مبذول کرا لی تھی۔ قیاس کیا جاتا ہے کہ اسے تقریباً سن 1000 میں بسایا گیا تھا، لیکن یہاں دریافت ہونے والے قدیم مصری مجسموں اور ابتدائی ایرانی اور چینی بادشاہتوں کے سکوں سے پتہ چلتا ہے کہ ابتدائی تہذیبوں سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں مختلف ادوار میں آباد رہ چکے۔ جدید دور میں آئیں تو سن 1505 سے سن 1729 تک اس پر وقفے سے پرتگیزیوں کا قبضہ رہا۔ ان کے قبضے کی مستقل یادگار پرانے متروک قلعے کی صورت موجود ہے، جسے قریباً سن 1503 میں تعمیر کیا گیا تھا۔ باور کیا جاتا ہے کہ یہ قلعہ جس جگہ تعمیر کیا گیا تھا وہاں ایک پرانا قلعہ موجود تھا۔ ان تاجر جہاز رانوں نے مذہبی جذبے کے ساتھ اس قلعے کا نام جیسس فورٹ رکھا تھا۔ اس نام والی تختی اب بھی قلعے کے صدر دروازے پر نصب دیکھی جا سکتی ہے۔ بہرکیف ممباسا پر پرتگیزیوں کا قبضہ خرابیوں سے پاک نہیں تھا۔ مثال کے طور سے 15 مارچ سن 1696 کو عربوں نے تکونے بادبانوں والے بحری جہازوں کے ایک بڑے بیڑے نے شہر کا محاصرہ کر لیا، جو بلا تعطل 33 ماہ جاری رہا۔ انہوں نے جزیرہ پوری طرح گھیرا ہوا تھا۔ طاعون، غداری اور قحط کے باوجود جیسس فورٹ میں واقع چھوٹی سی چھاؤنی بہادری کے ساتھ برقرار رکھی گئی، یہاں تک کہ 12 دسمبر سن 1696 کو عربوں نے آخری پرعزم حملہ کر کے قلعے پر قبضہ کر لیا۔ انہوں نے قلعے کا دفاع کرنے والوں میں سے باقی بچ جانے والے مرد و خواتین کو تہہ تیغ کر دیا۔ یہ پڑھ کر افسوس ہوتا ہے کہ صرف 2 دن بعد پرتگیزیوں کا ایک بڑا بحری بیڑا وہ کمک لے کر پہنچ گیا جس کا بہت انتظار کیا جا رہا تھا۔ اس کے بعد پرتگیزیوں نے ممباسا دوبارہ فتح کرنے کی کئی کوششیں کیں، لیکن وہ سن 1728 تک ناکامیوں سے دوچار ہوتے رہے۔ سن 1728 میں جنرل سامپایو نے شہر پر حملہ کر کے اس پر قبضہ کر لیا۔ بہرکیف عرب اگلی سال بڑی تعداد میں آئے اور انہوں نے پرتگیزیوں کو ایک بار پھر نکال باہر کیا۔ اگرچہ پرتگیزیوں نے سن 1769 میں شہر پر قبضہ کرنے کی ایک اور کوشش کی، لیکن وہ کامیابیوں سے ہمکنار نہ ہو سکے۔ زنجبار کے سلطان کے ذریعے عرب آج تک ممباسا کے نام کے حکمران ہیں، لیکن سن 1887 میں زنجبار کے اس وقت کے سلطان سید برگش نے سالانہ اجارے کے عوض اپنے مرکزی علاقے برٹش ایسٹ افریقہ ایسوسی ایشن کے حوالے کر دیے۔ سن 1888 میں اسے امپیریل برٹش ایسٹ افریقہ کمپنی بنا دیا گیا۔ سن 1895 میں محکمہ خارجہ نے کمپنی کی املاک کا کنٹرول سنبھال کر اسے پروٹیکٹوریٹ بنانے کا اعلان کیا۔ 10 سال بعد ملک کا انتظام محکمہ نوآبادیات کے سپرد کر دیا گیا۔ اس جزیرے پر آخری بڑا معرکہ ابھی حال ہی میں سن 1895-96 میں لڑا گیا۔ ہوا یہ کہ مبارک بن راشد نامی ایک ساحلی سردار نے، جو اس سے پہلے زنجبار کے سلطان کے خلاف 3 بار بغاوت کر چکا تھا، انگریزوں کی اطاعت کرنے سے انکار کرتے ہوئے ان کی غلامی کا طوق اتار پھینکنے کی کوشش کی۔ بہرکیف اسے کئی مرتبہ شکست دی گئی اور آخر کار جنوب میں واقع جرمن علاقے کی طرف فرار ہونے پر مجبور کر دیا گیا۔ مجموعی طور پر ممباسا ماضی میں اپنے مقامی نام کسیوا موویتا یعنی جنگوں کا جزیرہ کہلانے کا زیادہ حقدار تھا، لیکن اب مستحکم حکومت
مستحکم حکومت قائم ہونے سے ایک بارونق اور خوشحال شہر بن رہا ہے۔ یوگینڈا میں داخلے کی بندرگاہ ہونے کے ناطے یہاں سے اندرونی شہروں کے ساتھ بھرپور تجارت کی جا رہی ہے، اور یہاں ایسی متعدد شاندار دکانیں ہیں جہاں سوئی سے لے کر بحری جہاز کے لنگر تک بآسانی خریدے جا سکتے ہیں۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں، کلنٹینی جزیرے کی مخالف جانب واقع ہے، جیسا کہ اس کے نام گہرے پانیوں میں واقع مقام سے عیاں ہوتا ہے۔ اس کی بندرگاہ مومباسا کی بندرگاہ کی نسبت زیادہ عمدہ ہے۔ جزیرے اور مرکزی علاقے کو ملانے والی رود بار یہاں اس قابل ہے کہ بہت بڑے بحری جہاز بھی یہاں بسہولت اور بحفاظت لنگر انداز ہو سکتے۔ چونکہ گھاٹ یوگینڈا ریلوے سے براہ راست ملا ہوا ہے، اس لیے کلنٹینی تجارتی بحری جہازوں اور بڑے بحری جہازوں کے لیے ہمیشہ استعمال کیے جانے کے باعث حقیقت میں مرکزی بندرگاہ بننے لگا ہے۔ میں مومباسا میں لگ بھگ ایک ہفتہ قیام پذیر رہا۔ میں اس دوران آگے بڑھنے کے احکامات حاصل کرنے کے لیے بے قرار تھا۔ تب ایک صبح ایک سرکاری خط موصول کر کے میں مسرور و شادماں ہو گیا۔ اس خط میں مجھے ساؤ جانے اور وہاں ریلوے لائن بچھانے کا کام سنبھالنے کی ہدایت کی گئی تھی۔ ساؤ بندرگاہ سے تقریباً 132 میل دور واقع تھا۔ وہاں سے ریل کے ذریعے کام والے مقام تک پہنچا جا سکتا تھا۔ چنانچہ اگلے دن صبح کے وقت میں سپرنٹینڈنٹ آف ورکس مسٹر اینڈرسن اور مرکزی افسر صحت ڈاکٹر میکلوچ کے ہمراہ ایک خصوصی ٹرین میں سفر پر روانہ ہو گیا۔ چونکہ یہ ملک میرے لیے ہر اعتبار سے نیا تھا، اس لیے مجھے یہ سفر بڑا دلچسپ لگا۔ جزیرہ مومباسا آبنائے ماکوپا کے ذریعے مرکزی علاقے سے ملا ہوا ہے۔ ریل گاڑی ایک 3/4 میل لمبے پل کے ذریعے سے عبور کرتی ہے جس کا نام سالزبری برج ہے۔ پل کا نام عظیم وزیر خارجہ کے اعزاز میں رکھا گیا تھا، جن کی زیر ہدایت یوگینڈا ریلوے اسکیم پر کام کیا جا رہا تھا۔ مرکزی علاقے میں پہنچنے کے بعد ہماری ٹرین خم دار پٹڑی پر دوڑتی، مسلسل بلندی کی طرف جاتی گھنے درختوں والے پارک جیسے دیہی علاقے سے گزری۔ یہ سفر 20 میل پر محیط تھا۔ ٹرین کے ڈبے سے وقتاً فوقتاً باہر جھانک کر پیچھے کی طرف دیکھتے ہوئے ہم مومباسا اور کلنٹینی کے خوبصورت نظاروں سے دوبارہ لطف اندوز ہو سکتے تھے، جبکہ ان کے پیچھے جہاں تک آنکھ دیکھ سکتی تھی بحر ہند شاندار دھوپ میں لشکاریں مار رہا تھا۔ روبائی کی پہاڑیوں کی چوٹی پر پہنچ کر ہم وسیع و عریض صحرائے تارو میں داخل ہو گئے۔ یہ صحرا بے آب و گیا تھا۔ اس میں کہیں کہیں کمزور جھاڑیاں اور ٹنڈ منڈ درخت تھے۔ خشک موسم میں سرخ رنگ کی مٹی اس پر بچھی رہتی تھی۔ اس مٹی کی خاصیت یہ ہے کہ یہ ہر جگہ گھس جاتی ہے۔ ٹرین کے یہاں سے گزرنے کے دوران مٹی ڈبے کے اندر موجود ہر چیز پر جم چکی تھی۔ یہاں سے آگے تک جنگلی جانور کثیر تعداد میں موجود ہیں، لیکن گھنی جھاڑیوں اور پودوں کی وجہ سے انہیں دیکھنا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ وہ اپنے آپ کو ان جھاڑیوں اور پودوں میں چھپائے رکھتے ہیں۔ بہرکیف ہم ٹرین کے ڈبے کی کھڑکیوں سے چند جانوروں کی جھلک دیکھنے میں کامیاب ہو گئے۔ ہم نے چند مقامی لوگ بھی دیکھے جنہیں وانیکا یعنی ویرانوں کے بچے کہا جاتا ہے۔ ساحل سے لگ بھگ 8 میل دور واقع مونگو میں صحرا ختم ہو گیا، لیکن صحرا اور اس علاقے میں ہم نے جو واحد فرق دیکھا وہ یہ تھا کہ مٹی کا رنگ بدل گیا تھا۔ جب ہماری ٹرین ہموار پہاڑیوں پر سے تیز رفتاری سے گزر رہی تھی تو ہم نے ایک دلکش شتر مرغ دیکھا۔ وہ ریلوے لائن کے ساتھ اس طرح زکندیں بھرتا دوڑ رہا تھا جیسے ہمارے ساتھ دوڑ کا مقابلہ کر رہا ہو۔ اچانک ڈاکٹر میکلوچ نے اپنی رائفل اٹھائی اور گولی داغ دی۔ خوش قسمتی سے نشانہ ٹھیک بیٹھا اور وہ بہت بڑا پرندہ ڈھیر ہو گیا۔ اگلا اور اس سے مشکل مرحلہ اس کو ٹرین پر چڑھانا تھا۔ تھوڑی دیر ڈرائیور ہمارے اشارے دیکھ اور آوازیں سن نہیں پایا، لیکن آخر کار ہم اسے متوجہ کرنے میں کامیاب ہو گئے اور ٹرین آہستہ آہستہ پیچھے اس جگہ پہنچی جہاں شتر مرغ گرا تھا۔ ہم نے دیکھا کہ وہ ایک غیر معمولی عمدگی کا حامل پرندہ تھا۔ اسے ٹرین پر لادنے کے لیے ہمیں اپنا پورا زور لگانا پڑا۔ اس واقعے کے تھوڑی دیر بعد ہم
ودوئی پہنچ گئے۔ یہ ساحل سے لگ بھگ 100 میل دور واقع ہے۔ ہم نے اب تک جتنی ریلوے لائن بچھائی تھی یہ اس کا سب سے اہم اسٹیشن تھا۔ وہاں جاری تعمیراتی کام کا جائزہ لینے کی غرض سے ہم نے وہاں مختصر قیام کیا۔ سفر دوبارہ شروع ہوا تو جلد ہی ہم نے دیکھا کہ علاقے کی خصوصیات میں خوشگوار تبدیلی رونما ہو چکی ہے۔ ندی نامی مقام سے ٹرین نے چند میل ایک خوبصورت جنگل میں سفر کیا، جس بہرو یکسانیت والے ویرانے سے ہم ابھی گزر کر آئے تھے۔ اس کے بعد یہ سرسبز و شاداب علاقہ ہمیں بڑا پرکشش لگ رہا تھا۔ اس شتر مرغ کی تصویر بھی اس کتاب میں دی گئی ہے اور یہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ ہم اپنے جنوب میں ندی پہاڑی سلسلہ دیکھ سکتے تھے جہاں واتائتا لوگ رہتے ہیں۔ ہماری دائیں جانب ندنگو ڈھلان تھی جو مغرب کی جانب 20 میل تک پھیلی تھی۔ یہاں ہم نے کم رفتار سے سفر کیا کیونکہ ہم وقتاً فوقتاً رک کر جاری کام کی پیش رفت کا جائزہ لیتے رہے، لیکن آخرکار سورج غروب ہونے سے تھوڑا پہلے ہم اپنی منزل ساؤ پہنچ گئے۔ اس رات میں پام کی شاخوں سے بنائی گئی چھوٹی سی جھونپڑی میں سویا۔ وہ جھونپڑی ہم سے پہلے وہاں آنے والے کسی مسافر نے بنائی تھی اور خوش قسمتی سے کوئی اس میں رہ نہیں رہا تھا۔ اصل میں وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار تھی۔ حد تو یہ کہ اس کا دروازہ تک نہیں تھا۔ جب میں اپنے کم چوڑے کیمپ بیڈ پر لیٹا تو چھت میں موجود شکافوں سے دمکتے ستارے دیکھ سکتا تھا۔ اس وقت مجھے ذرا بھی علم نہیں تھا کہ اس علاقے میں کیسی کیسی مہمات مجھے درپیش ہونے والی ہیں۔ اگر اس وقت مجھے اس حقیقت کا پتہ چل جاتا کہ 2 وحشی درندے شکار کو ہڑپ کرنے کے لیے وہاں پھر رہے ہیں تو میرا خیال ہے میں اس کمزور سی پناہ گاہ میں سکون کی نیند بالکل نہیں سو سکتا تھا۔ اگلی صبح میں سویرے سویرے جاگ گیا۔ میں نئے علاقے سے شناساں ہونے کا مشتاق تھا۔ جھونپڑی سے باہر آنے پر میرا پہلا تاثر یہ تھا کہ میری چاروں جانب اتنا گھنا جنگل ہے جس میں سے گزرنا ناممکن ہے۔ قریب واقع ایک پہاڑی کی چوٹی پر پہنچ کر میں نے جانا کہ جہاں تک میں دیکھ سکتا ہوں اس سارے علاقے میں کم اونچے درختوں کے نیچے اگنے والی جھاڑیاں اور دامن پکڑ لینے والے خاردار پودے اگے ہوئے ہیں۔ واحد صاف جگہ وہ تھی جہاں ریل کی پٹڑی بچھائی جا رہی تھی۔ سفیدی مائل کم اونچے درختوں والا یہ نیکا یعنی جنگل بیابان ایک وحشت ناک اور دھوپ زدہ نظارہ پیش کر رہا تھا۔ سیاہی مائل سرخ رنگ کے پہاڑی سلسلے کی پہاڑیاں اس جنگل میں کہیں کہیں ابھری ہوئی تھیں جن کے بنجر پن نے اس منظر کی بے کیفی دوچند کر دی تھی۔ دور شمال مشرق میں ندونگا ڈھلان پھیلی تھی۔ اس جھونپڑی کی تصویر بھی دی گئی ہے جس میں پہلی رات بسر کی گئی تھی۔ میں جنوب میں بہت دور واقع اونچے کوہ کلی من جارو کی برف پوش چوٹی کی جھلک دیکھ سکتا تھا۔ اس علاقے کی ایک اطمینان بخش خصوصیت دریا تھا جس کا نام دریائے ساؤ تھا۔ یہ تیز رو دھارے والا دریا تھا جس کا ہمیشہ ٹھنڈا رہنے والا پانی ہر پل رواں رہتا تھا۔ اس میں پانی ہمیشہ بہتے رہنے کی خصوصیت اور اس کے کنارے اگے سبز گھنے درختوں نے اس عمومی یکسانیت والے علاقے کو پرسکون اور راحت بخش بنا دیا تھا۔ میں علاقے کا عمومی جائزہ لے کر واپس اپنی جھونپڑی میں آ گیا اور اس غیر معمولی علاقے میں رہنے کی تیاری کرنے لگا۔ سامان کھول دیا گیا تھا اور میرے لڑکوں نے اس جگہ کے قریب ہی جہاں میں پچھلی رات سویا تھا چھوٹی سی صاف جگہ پر میرا خیمہ لگا دیا تھا۔ یہ جگہ مزدوروں کے بڑے کیمپ سے زیادہ دور نہیں تھی۔ اس وقت تک ریلوے لائن دریا کی مغربی جانب پہنچی تھی۔ وہاں چند ہزار ہندوستانی اور دوسرے مزدوروں کا کیمپ تھا۔ چونکہ ریلوے لائن بچھانے کا کام تیز رفتاری سے کرنا تھا اس لیے دریا کا رخ بدلا گیا اور ایک عارضی پل کے ذریعے دریا عبور کیا گیا تھا۔ میری سب سے بڑی ذمہ داری یہ تھی کہ مجھے مستقل پل تعمیر کروانے کے علاوہ دریائے ساؤ کی دونوں جانب 30 میل کے فاصلے تک سارے دوسرے کام کروانا تھے۔ چنانچہ میں نے سروے کیا کہ کیا کچھ کرنا ہے اور مزدوروں، اوزاروں اور تعمیراتی مواد کے لیے درخواست
کلینڈینی میں واقع ہیڈ کوارٹر بھیج دی۔ جلدی مزدور اور ساز و سامان پہنچنا شروع ہو گیا اور ہتھوڑوں اور موگروں ڈرل کرنے اور دھماکہ خیز مواد استعمال کرنے کی خوشگوار آوازیں پورے علاقے میں گونجنے لگی۔ یہاں پہلا باب ختم ہو رہا ہے، اگلا باب ہے آدم خوروں کی پہلی آمد، لیکن یہ انشاءاللہ میں آپ کو کل سناؤں گی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت، جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں، اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔ اور ہاں، جہاں جہاں آج عید الفطر منائی جا رہی ہے ان سب کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک۔